جی بالکل، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی نے پنجاب کے بعد سندھ کا دورہ بھی مکمل کر لیا، اور اس دورے میں ان کے ساتھ فرنٹ لائن پر رہنے والے ان کے ٹیم کا حصہ اور صوبائی وزیر مینا خان آج پارلیمنٹ ہاؤس آئے، اور اس وقت وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے بات کریں گے. سر، جو پنجاب کا اور سندھ کا دورہ کیا ہے، اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا کامیاب رہا؟ دیکھیے، زبردست کامیابی کا انحصار تو یہ ہے کہ آپ کو وہاں پہ ویلکم کتنی ملتی ہے. پنجاب کے اندر تو آپ کو پتہ ہے مقبوضہ لاہور بنایا گیا تھا، رستے بند، مارکیٹیں بند، لائٹیں آف، انسانوں کو وہاں پہ آنے کی اجازت ہی نہیں تھی، سارے رستوں پہ پولیس کھڑے کیے ہوئے تھے، مختلف قسم کی افواہیں. اس کے باوجود لوگ نکلے، لوگوں نے ہمیں ویلکم کیا، ریسیپشن دیا، زبردست تھا. اور وہاں پہ جو خوف کا انہوں نے بنایا تھا ایک ماحول، وہ ٹوٹ گیا. پھر کراچی کا تو بالکل مطلب ایکسیپشنلی وہ تھا کراچی ایئرپورٹ کے اوپر. پھر سارا دن رات 1 بجے تک اگلے دن جامشورو، کوٹری اور حیدرآباد میں جس طریقے سے ہوا، زبردست تھا. ہاں یہ ہے کہ وہاں کی حکومتوں نے پنجاب میں تو پہلے سے ہی نکلنے سے پہلے سے ہی انہوں نے کیا تھا، لیکن سندھ حکومت نے پھر آخری دن جو کیا وہ جو ہے تھوڑا قابل مذمت. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں سندھ حکومت نے پہلے اجازت دی، بعد میں رکاوٹیں کیوں کھڑی؟ مجھے لگتا ہے کہ یا تو وہ ڈر گئے، اور کیونکہ پہلے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو دیں گے، وہاں پہ ریسیپشن دیا، ہمیں اجرت اور سندھی ٹوپی پہنائی، لیکن آخر میں جو ہے، اور این او سی کا بھی کہا کہ دے رہے ہیں اور بار بار کہا کہ دے رہے ہیں، لیکن وہ جیسے کہتے ہیں نا سرفراز دھوکہ نہیں دے گا، تو سندھ کے سرفراز نے پھر دھوکہ دیا. اب کس کے کہنے کے اوپر دیا؟ خود دیا یا جو لے کے آئے ہیں ان کے کہنے کے اوپر دیا؟ جن کے اوپر پہ بھی دیا، پبلک کے سامنے ان کی ریئل پکچر جو ہے وہ. اچھا، یہ دورے آپ کہتے ہیں کامیاب رہے، مگر دوسری جانب خیبر پختونخوا میں جو بدامنی ہے، اور گزشتہ دنوں میں ہی وانا میں ایک آدمی جن کو شہید کیا گیا، پھر اس سے قبل کلاؤڈ برسٹ ہوا تھا بڈھیر میں، اور وہ متاثرین آج بھی باہر بیٹھے ہیں سردی میں. اس حوالے سے صوبائی حکومت کیا اقدامات اٹھائے؟ آپ نے کون سے سورس سے یہ انفارمیشن لی ہے کہ وہ متاثرین باہر بیٹھے؟ میری بھی بیرسٹر گوہر صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے کہا ہم اقدامات اٹھا رہے ہیں کیونکہ ان کا اپنا حلقہ ہے. گوہر کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، بینگ اے منسٹر، ود ان اے ویک جہاں پہ آپ کی پنجاب حکومت 4 مہینے بعد صرف وہاں پہ پروگرام کر کے کہ جی آپ ہمارے وہ لوگ ہیں جو کہ جائیں گے اور سروے کریں گے، 1 ہفتے کے اندر ہم نے چیک بھی پکڑوائے، ریہیبلیٹیشن سٹارٹ ہوا پڑا ہے، لوگوں کو کمپنسیشن دے دی گئی ہے. ایسے پہلی دفعہ ہو رہا ہے. ہم نے کہا کہ جو ہمارے پاس ریسورسز ہیں سارا دیں گے، ہمارے اپنے لوگ ہیں تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے. بدامنی کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ ہم بارڈر شیئر کر رہے ہیں افغانستان کے ساتھ، اور بارڈر کس کی ذمہ داری ہے آپ کو میرے سے بہتر پتا ہے. باقی ہمارا امن کے حوالے سے بڑا فوکس ہے، اور پہلی دفعہ کوئی حکومت جو ہے وہ اس کے حوالے سے سی ٹی ڈی کو ہم جو ہے اسٹرینتھن کر رہے ہیں، ہم اپنا اسپیشل برانچ کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں، ہم نئی بھرتیاں کر رہے ہیں پولیس کے اندر، پولیس کا ہم نے بجٹ بڑھایا ہے، تو زبردست طریقے سے کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. پولیس کا جو سول آرم فورسز ہے ان کا جہاں تک کردار ہوگا، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ جرائم میں بھی اور امن کے حوالے سے بھی نمایاں فرق نظر آئے گا. 9 مئی کا فرانزک کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور سہیل افریدی کو نامزد کیا جا رہا ہے، اس کو آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں، 2023 میں بھیجنے والا خط اچانک دسمبر 2025 میں موصول ہو جاتا ہے، اور 1 ہفتے کے اندر پھر اس کی فرانزک بھی ہو جاتی ہے، اور وہ تصویر اٹھائی جاتی ہے جو کہ زمان پار کی ہے، اور وہاں پہ جو ہے لگائی جاتی ہے کہ جی سہیل افریدی صاحب فرانزک کے اندر جو ہیں وہ ہوئے ہیں. ان کی شاید سوچ ہے کہ اس سے سہیل افریدی یا عمران خان کے سپاہی رک جائیں گے. دیکھیے بھائی، جیسے عمران خان نے کہا تھا نا کہ میں باہر نکل کے بڑا خطرناک ہو جاؤں گا، اس وقت تو سہیل افریدی اور باقی ساتھیوں کے ساتھ ذمہ داریاں بہت ہیں. گورنمنٹ کو بھی دیکھنا ہے، حقیقی آزادی کے تحریک کو بھی دیکھنا ہے، اسٹریٹ موومنٹ کو بھی دیکھنا ہے. اگر باہر ہو گئے تو پھر مزید جو ہے نا ہمیں ٹائم مل جائے گا، اور تحریک سے پیچھے ہٹنے والے تو ہم ہیں نہیں عمران خان کے. تو جس نے جو سازش گھڑنی ہے گھڑے، جس نے جو کرنا ہے کریں، لیکن یہ بتائیں کہ عوام کو بھی بتائیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا. اور دوسری بات، جو بندہ چیف منسٹر بننے کے ساتھ یہ اعلان کریں کہ ریڈیو پاکستان کے اوپر ہم انکوائری بٹھائیں گے، انکوائری کے اندر کس کو بٹھایا؟ اپوزیشن کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں. ایسا وہ بندہ کر سکتا ہے جس کو پتا ہے کہ میں، میری پارٹی، میرا لیڈر، میرے ایم پی ایز، میرے ورکر اس کے اندر انوالو نہیں ہے.
یہ تو بڑا واضح ہے، ورنہ کوئی نہیں کرتا جو انوالو ہوتا ہے. تو یہ سازش ہے اور یہ سازش پچھلے 3 سال سے ہمارے سر ساتھ آخری جاری ہے. سوال ہے، اسلام آباد آنے کی تیاریاں مجھے بتائیں کیا ہے، اور اسلام آباد آنے کے لیے تحریک انصاف تیار ہے؟ دیکھیے اسلام آباد کا مخصوص کوئی نہیں ہے، اور ابھی تو اسٹریٹ موومنٹ ہے وہ ہم اٹھائیں گے، اور اس دوران تحریک تحفظ آئین پاکستان نے 8 فروری کا یوم سیاہ بھی اناؤنس کیا ہے، لیکن یہ تحریک آگے جائے گی، یہ جو اسٹریٹ موومنٹ ہے، اور خان صاحب ہی اس کو ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ اس کا موڈ آف پروٹیسٹ کیسا ہوگا، مزاحمت کس ٹائپ کی ہوگی، اسلام آباد ہوگی، ہر چوک ڈی چوک ہوگا کہ کیسے ہوگا وہ. لیکن ہماری جو ذمہ داری ہے، چیف منسٹر کی جو ذمہ داری ہے، وہ یہ ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ کو پیک پر لے کے جائے. جی بہت شکریہ. جیسے ہم نے ان کی گفتگو سنی، ان کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے خلاف سازشیں جاری ہیں، مگر ان کی تحریک کا یہ سلسلہ اسی طرح بدستور جاری رہے گا.